اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صلوات عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں اور جتنا فتنہ و فساد پھیل رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان سے بھی آپ سب واقف ہیں، اور وقتاً فوقتاً یہ لوگ بے نقاب بھی ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ فرنٹ پہ کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ بیک میں ان کی سپورٹ بنے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ مناظر آج دیکھ رہے ہیں، انتہائی تکلیف دہ۔ قتل و خون کا بازار گرم ہے، بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں، اور ہر طرح کا ظلم ایک سلسلہ ہے کہ جو جاری ہے۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا۔ حق و باطل کی جنگ بہت پرانی ہے، آج بھی وہی حق اور باطل ہی کا مسئلہ ہے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو یقیناً غلط ہے، اور اس کو بیان کرنے کی اور کہنے کی اور ثابت کرنے کی کوئی بظاہر حاجت اور ضرورت نہیں ہے، ایک آبویس حقیقت ہے، ایک بدیہی مسئلہ ہے کہ کسی بے گناہ کا خون بہانا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے، اور مذہب کو بھی اگر کوئی نہ مانے تو انسانی قدروں کے خلاف ہے یہ کہ کسی بے گناہ کو قتل کیا جائے۔ مگر اس قتل سے بڑا جو جرم ہو رہا ہے، یہ جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں، اس سے بڑا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ ان بے گناہوں کو اسلام کے نام پر مارا جا رہا ہے، اور یہ قاتل یہ جرم قرآن کی آیتیں پڑھ کے کر رہے ہیں، اور یہ ظالم یہ ظلم قرآن کی آیتوں کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ تو گویا اصل میں یہ لوگ قرآن کو قتل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قتل امام حسین کے تعلق سے یہی کہا گیا تھا کہ حسین کو نہیں، اصل میں کربلا میں جو ہے قرآن کو قتل کیا گیا، اسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔
آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے. یزیدی آج بھی ہیں اور حسینی آج بھی ہیں. ایک وہ ہے جو خون دے رہا ہے, ایک وہ ہے جو خون لے رہا ہے. یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے. لیکن ہم آپ کی خدمت میں کیا عرض کریں. اس سلسلے میں خوشی اس بات کی ہے کہ ایک وہ جو قربانی کے لیے آمادہ ہے قوم, جسے خوف دلایا جا رہا ہے, اگر جلوسوں میں آئے تو مار دیا جائے گا, مجلسوں میں شرکت کی تو قتل کر دیا جائے گا, زیارت کے لیے گئے تو بسوں کی بسیں اڑا دی جائیں گی. جتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے اتنی ہی شدت کے ساتھ اہل بیت کے چاہنے والے باہر آ رہے ہیں, اتنی ہی شاندار طریقے سے عزاداری ہو رہی ہے, اس سے بہتر طریقے سے زیارتیں ہو رہی ہیں, اس سے بہتر طریقے سے جلوس نکل رہے ہیں. یہ نہ جانے یہ نادان ہے قاتل یا دانا ہے اور جان کے قتل کر رہا ہے, یا دونوں مل کر ایسا کر رہے ہیں. اگر نادان ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جتنا اس قوم کو دبایا گیا ہے ہسٹری میں, اتنا ہی یہ ابھر کے سامنے آئی ہے. اور آج ظلم کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آج زیادہ شدت کے ساتھ, زیادہ قوت کے ساتھ, زیادہ ہمت کے ساتھ یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے. آج یہ پیغام حسینیت دنیا میں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ پھیل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو ظلم آپ دیکھتے ہیں, یہ جو قتل کی باتیں ہوتی ہیں, جو خون کی باتیں ہوتی ہیں, یہ ہے کیوں؟ یہ پہلے سے آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے کیا پیغام دیا. ہمیشہ پیس کا پیغام تھا. پیسفل تھے کہ نہیں رسول اللہ. جہاد کا حکم بالکل آخر میں آیا ہے, وہ بھی ڈیفینسو جہاد. ہمیشہ پیغمبر اسلام نے, یا اسلام میں جب بھی جہاد کی کیفیت سامنے آئی ہے تو ڈیفینسو تھی, دفاعی جہاد. بھئی جہاد کیا مطلب؟ دفاع. دفاع کس چیز سے؟ دشمن کے حملوں سے. دشمن حملہ کیوں کر رہا ہے؟ دشمن حملہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا کبھی اسلام تلوار لے کے آگے بڑھا؟ پیغمبر اسلام تلوار لے کے آگے بڑھے کہ مسلمان ہو جاؤ نہ مار دوں گا؟ کسی جگہ پر آپ ہسٹری میں کہیں نہیں دکھا سکتے. صاف صاف قرآن کا حکم ہے, لا اکراہ فی الدین. دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے, اکراہ نہیں ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص تلوار لے کے آگے بڑھو کہے کہ اسلام قبول کرو نہ مار دوں گا. تو جب ایسا کبھی نہیں ہوا تو اس اسلام کے خلاف کہ جو اتنا پیسفل ہے, تلوار کیوں اٹھائی گئی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اسلام نے ہمیشہ علمی چیلنج کیے ہیں, علمی اعتبار سے چیلنج کیا ہے دشمن کو. آؤ, یہ قرآن جو ہے اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم بھی لے آؤ ایک قرآن. قرآن نہیں لا سکتے, ایک سورہ لے آؤ. سورہ نہیں لا سکتے, ایک آیت لے آؤ. آیت نہیں لا سکتے, بحدیث من مثل, اس طرح کی کوئی ایک بات لے آؤ جیسے قرآن میں ہے. تو کچھ نہیں کر سکتے. بھائی چیلنج تھا نا, کتنا آسان تھا اس اسلام کو ختم کر دینا, کہ جو چیلنج یہ کر رہا ہے کہ بھائی ایسے لے آؤ, بات ختم ہو گئی. چیلنج کا مطلب یہ کہ اگر ایک آیت کوئی بنا کے لے آتا تو اسلام وہیں ختم ہو جاتا. چیلنج تھا نا, اسلام تو ختم ہو گیا تھا. تلوار لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تلوار لانا اس بات کی دلیل ہے کہ علمی جواب موجود نہیں ہے. دلیلوں کے مقابلے پر دلیل نہیں ہے, چونکہ دلیل نہیں ہے تو تلوار لے کر آ رہے ہیں. آج جتنی شدت سے آپ یہ ظلم دیکھ رہے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتنی ہی شدت سے مذہب الحمدللہ دنیا میں پھیل رہا ہے. اسی لیے یہ لوگ دلیل لے کر سامنے نہیں آ سک رہے ہیں, بلکہ تلوار لے کے سامنے آ رہے ہیں. یہ لوگ بندوقیں لے کے سامنے آ رہے ہیں, یہ لوگ بم لے کے سامنے آ رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے تشیع رک جائے گا. آپ یقین جانیں کہ اس وقت پوری دنیا میں الحمدللہ اس وقت یہ مذہب حق بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, بہت تیزی سے. یہ جو خون ہے رائے گا نہیں جا رہا ہے, یہ جو قربانیاں ہیں یہ بیکار نہیں جا رہی ہیں, یہ ابس نہیں ہیں, اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں.
دنیا میں آپ جا کر دیکھیں، اور سب سے زیادہ اس وقت یہ مذہب حق عرب دنیا میں پھیل رہا ہے. بہت جلد آپ سنیں گے، سنیے میں آج کہہ رہا ہوں، تاریخ نوٹ کر لیجیے اس ممبر سے، بہت جلد آپ انشاءاللہ یہ سنیں گے. ابھی اس وقت عرب دنیا میں 20 اور 80 کا ریشو ہے. بہت جلد 50-50 ہونے والا ہے، ہو رہا ہے تیزی سے. نہ صرف 1 2 3 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. تشیع جو ہے ہزاروں کی تعداد میں پھیل رہا ہے. یہ تشیع ہے، مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، اس میں اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. مگر جب مذہب حق پھیل رہا ہے، اب اس کو روکا کیسے جائے؟ بھائی دلیل لاؤ، جواب دو، ثابت کرو کہ مذہب باطل ہے. وہ طاقت نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو ابو سفیان نے کیا، وہی کریں گے جو معاویہ نے کیا، وہی کریں گے جو یزید نے کیا. لیکن اس کے مقابلے پر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں فتوے دیتے؟ آپ بھی تو فتوے دیجئے نا، یہ لوگ فتوے دے رہے ہیں کفر کے، آپ بھی کہیے کہ بھئی یہ بھی کافر ہیں. دیکھیں فتوے کہاں دیے جاتے ہیں؟ فتوا دیتا ہے مجتہد. تو کہا بھئی ہمارے مجتہدین بیٹھے ہیں، کیوں نہیں کچھ بولتے، کیوں نہیں فتوے دیتے؟ دیکھیں جو مجتہد ہے وہ جو فتوا دیتا ہے، مجتہد کا فتوا ان چیزوں میں ہوتا ہے جو چیزیں امبیگوس ہیں، معلوم نہیں ہیں، واضح نہیں ہیں. تو وہ جو ہے نا، اب کوئی مجتہد یہ فتوا دے کہ میرا یہ فتوا ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے. کوئی مجتہد یہ فتوا نہیں دے سکتا کہ میری ریسرچ یہ ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے. جو مسلمات ہیں ان میں اجتہاد نہیں ہوتا، نہ اس میں فتوا ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو کافر کہہ دیجئے، اس کو مسلمان کہہ دیجئے. بھیا جو مسلم ہے وہ تو مسلم ہے، جو مسلمان ہے وہ ہے، جو کافر ہے وہ ہے. نہ ہمارے کہنے سے کوئی مسلمان ہو جائے گا، نہ ہمارے کہنے سے کوئی کافر ہو جائے گا. ہمیں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی مولا کائنات نے ایک ہی جملہ کہہ دیا تھا، اب وہ تو چونکہ مولا تھے وہ فتویٰ تو نہیں دیتے، اس لیے کہ وہاں تو نص ہی نص ہے. فتویٰ دیتا ہے مجتہد جس کے سامنے نصوص نہ ہو، حقائق نہ ہو، وہ دیتا ہے فتویٰ. مگر امیر المومنین نے فتویٰ نہیں دیا تھا، حکم دیا تھا، ایک حکم شرعی بیان کیا تھا. جب رسول اللہ نے پوچھا کہ بھئی یا علی تم کیوں نہیں چلے گئے، تو کیا کہا تھا؟ کیا میں آپ کو چھوڑ کر، میدان چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ توجہ کیجئے گا. اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کس کو کیا کہیں؟ ہم سے مطلب ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. ہماری نظر میں بھی جس نے کہا آ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری نظر میں مسلمان. ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ بھی کفر کے فتوے دے وہ فوراً کہا اچھا ٹھیک ہے کفر کے فتوے نہیں دے، ان کو قتل کر دیں، جا کے مار ڈالے نا. کیسی بزدل قوم ہے، جواب ہی نہیں دیتی، بزدل ہے یہ. اسی کا نام شجاعت ہے. بزدلی یہ ہے کہ جا کر مردوں کو، عورتوں کو، بے گناہوں کو مار دیا جائے. مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز، اگر ہمت ہو تو ان کو نماز پڑھنے دو. ان سے کہا بھائی ہم مقابلے پر آئے، ان کے ہاتھ میں بھی ہتھیار ہو، آپ کے بھی ہاتھ میں ہو، تو پھر تو ہے شجاعت اور بہادری. یہ کیا کہ وہ غافل ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. ایک گیدرنگ ہے جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور اس میں آپ گھس گئے، چلے گئے اور خود کو مار لیا. اب دیکھیں کہاں مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو انہیں مار دیا، ہم سیدھے جنت پہنچ گئے. اب بڑی مشکل ہے، سنیے یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے. بہت سی آیات ہیں اور میں کس آیت کو آپ کے سامنے پیش کروں. ہر کسی بھی آیت کو لے لیجیے، آپ یقین جانیں میری آواز اس وقت پہنچ رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اور میں اس موضوع پر میں نے 10 مجلسیں پڑھی الحمدللہ اس سال، اسی موضوع پورے مکمل یہی موضوع کہ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جو لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں بلا شبہ یہ گئے ہیں جنت پہنچنے کے لیے، مگر سیدھے جہنم پہنچے ہیں. نہ صرف جہنم تو پہلی سزا ہے، پہلی سزا ہے.
کیا سزائیں ان کو ملی ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیوں گئے تھے. کہا کہ بھئی جنت کیوں کیسے. کہا بھی دیکھیں ایک کافر کو مار دو جنت. بھئی چلو مار دو تو چلو مار دو, تم مر بھی تو رہے ہو. کہا ہاں ہم شہید ہو گئے. اب دیکھیں آپ سب حضرات بیٹھے ہیں سب سن رہے ہیں, اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے, اس میں شیعہ سنی ورسس وہابی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو وہابی ہے اس کے لیے بھی ایک اور اس سے بھی بہتر ایک بہت ہی عمدہ ٹرم ہے, اسی کو یوز کیا کیجئے, وہ ہے تکفیری. تکفیری کیا؟ تکفیر یعنی دوسروں کو کافر کہنا. ہم جو ہم سے متفق نہیں ہے بس وہ کافر ہے. جب کافر ہے تو اس کو قتل ہو جانا چاہیے. اچھا یہ جو مفتی ہے نا یہ خود آپس میں ایک دوسرے سے متفق نہیں ہے, لہذا یہ خود ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. لہذا یہ خود یعنی اب ہر شخص ہر مفتی وہ خود ہی بس ایک مسلمان ہے پوری دنیا میں, ایک اکیلا. اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے دوسروں کو کافر قرار دینا. یعنی ان کا مشن کیا ہے کہ کافر یہ قرار دے رہے ہیں دوسروں کو, صرف کافر. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. ان کے پاس جائیے تو آپ کو شرعی مسائل نہیں بتائیں گے, یا آپ کو بتائیں گے کہ آج انہوں نے کتنے لوگوں کو کافر قرار دیا. اب یہ ریکارڈ ہو گیا کہ آج انہوں نے اتنوں کو, اس ہفتے میں اتنوں کو, اس مہینے میں اتنوں کو کافر بنایا. انبیاء کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو آ کر مسلمان بنانا. ان کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کو کافر بنانا. بھئی کتنے تم نے کافروں کو مسلمان بنایا؟ کہا نہیں ہمارا کام ہے مسلمانوں کو کافر بنانا. تو تم مرے, ابھی دیکھو یہ مر گیا نا, گئے مرے, کہا کہ بھئی ہم تو جنت پہنچ گئے, شہید ہوئے. ہم یہ مجلس کس لیے کر رہے ہیں کہ جس کو مارا گیا وہ شہید ہوا. اب کون شہید ہوا؟ توجہ کیجیے گا, یہ نا مسئلہ. بات یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان لوگ کا آپس کا مسئلہ ہے, اسلام اس سے بدنام ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ شہید ہے. ہم نے کہا نہیں یہ شہید ہے. تو کون شہید ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ تو قرآن فیصلہ کرے گا. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے تم مردہ مت کو. سمجھو بھی نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. سنا ہوا ہے آپ نے؟ اچھا تو جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں, یقتل, تو انہوں نے کہا اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تو وہ بھی یقتل میں آ گیا, لہذا وہ شہید ہے. اور یہ جو قتل ہو گیا لوگوں نے کہا نہیں یہ شہید ہے. تو کون شہید ہے دونوں میں؟ اب یہاں تو یہ تو چلے گا نہیں کہ یہ بھی جنت میں یہ بھی جنت میں. ان میں کوئی ایک جنت میں گیا ہے اور کوئی ایک قرآن مجید کی روشنی میں جہنم میں گیا ہے. قاتل و مقتول دونوں جنتی نہیں ہوتے قرآن کی روشنی میں. یہ قرآنی نظریہ نہیں ہے, یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نظریے ہیں. اب اس کو قرآن ہی اس کا فیصلہ کرے گا. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يُقْتَلْ, جو قتل ہو جائے, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. عجیب بات ہے یہ, اللہ کی راہ میں. یہ اللہ کی راہ کیا ہے؟ جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں. بھائی کہنا چاہیے جو قتل ہو جائے اللہ کے لیے. بات یہ نا صرف اللہ, کسی اور کی بات مت کرو ورنہ شرک. تو یہاں سبیل اللہ کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کی بات کرو. جو قتل ہو جائے اللہ کے لیے نہ, فی سبیل اللہ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ.
کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا موضوع چھڑ جاتا ہے بہت ہی بڑا، اب اس کو سمیٹنا، لیکن میں سمیٹ کے بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ ایک بڑا موضوع انشاءاللہ کبھی سنیے گا. سبیل اللہ، سبیل اللہ کیا ہے؟ بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، حکمت اور موعظے کے ساتھ. بلاؤ اللہ کے، بھائی کہنا چاہیے تھا بلاؤ اللہ کی طرف. یہ اللہ کے راستہ کیا چیز ہے؟ کہنا چاہیے اللہ کی طرف بلاؤ. اب آپ حسینی آئے نا، اس وقت مجلس یہاں ہو رہی ہے حسینی میں، آپ کسی کہ بھائی مجھے بتائیے کہ حسینی کیا ڈائریکشن کیا ہے، یہ تو آپ کہیں گے نا حسینی، مجھے حسینی جانا ہے. آپ یہ کہیں گے مجھے نارتھ ایونیو جانا ہے، آپ کہیں گے مجھے حسینی جانا ہے. آپ اسے کہیں نہیں مجھے صرف وہ راستہ چاہیے. آپ کا گول راستہ ہے یا آپ کا ڈیسٹینیشن حسینی ہے؟ کہا حسینی ہے. تو آپ کہیں مجھے حسینی جانا ہے، پھر آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے جائے، ہو سکتا ہے آپ کو راستہ دکھا دے، ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریکشن بتا دے. اب آپ اس میں چھوڑ دیجئے، آپ اسے کہہ رہے راستہ چاہیے. اب اللہ نے جہاں جہاں سبیل کا اور صراط کا ذکر کیا ہے، کہیں اور کیوں جاتے ہیں آپ؟ سورہ ہم میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایاک نعبد، صرف تیری عبادت، صرف تیری عبادت. جب صرف تیری عبادت کرنی ہے، اب تیرے علاوہ کسی کا ذکر ہی نہیں کرنا ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اہدنا صراطک المستقیم، یا اللہ تو اپنے راستے پر ہم کو قائم رکھ. صراطک، اور ہے قرآن میں کئی جگہ ان ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے. تو جب اللہ ہی کا راستہ ہے تو یہاں پر یہی کہنا چاہیے نا، یا اللہ تیرا راستہ. تیرا راستہ بھی کیوں؟ ڈیسٹینیشن اللہ کی ذات ہے نا، اللہ کی عبادت ہے. یا اللہ میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، یا اللہ ہم کو اپنے تک پہنچا دے، یا اللہ اپنی معرفت کرا دے. کچھ نہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی کرا دے. راستے کی کیوں؟ ڈیسٹینیشن کی کیوں نہیں؟ تو یہ راستے کی کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر ڈیسٹینیشن کی بات کی تو ہر شخص اپنے ذہن میں کوئی ایک ڈیسٹینیشن طے کر لے گا اور یہ کہے گا بھائی یہی ڈیسٹینیشن میں تو پہنچ گیا. پہنچ گیا نہیں، تمہیں راستے پہ دیکھنا ہے کہ ہو کہ نہیں. تو ہر ایک کہنے تو میں تو ہوں راستے پر. کہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی. تو پتہ یہ چلا، دیکھو گھما پھرا کے کیوں کہہ رہی ہے بات. بھائی یا اللہ سیدھے سیدھے ہم نماز میں کھڑے ہوئے، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ تو ڈیسٹینیشن ہے تیری عبادت کرنا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جب خلق ہی ہمارا مقصد کیا ہے عبادت کرنا، تو ہم نے تو کہہ دیا یا اللہ ہم تیری عبادت، صرف تیری عبادت کر رہے ہیں. جب کہہ دیا تیری عبادت کر رہے ہیں، بات تو تمام ہو چکی ہیں. اب راستہ کس چیز کا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا بتانا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت خبردار براہ راست کرنے کی بات نہ کرنا، ورنہ بھٹک جاؤ گے. ہر شخص کسی ایک کو خدا مان لے گا اور کہے گا یہی اللہ ہے. ہر انسان 1 ملین لوگ ہیں تو 1 ملین لوگوں کے دماغ میں ایک اللہ ہوگا اور کہے گا یہی اللہ ہے اور یہی خدا ہے اور یہی ایشور ہے اور یہی. تو اللہ نے کہا نہیں، صراط الذین، راستے سے آؤ، ڈائریکٹ ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کی کوشش نہ کرو. تو ڈیسٹینیشن دیکھو کیا ہے؟ کا صراط، تو راستہ اللہ کی طرف جانے والا. اب اللہ نے کہا جو لوگ قتل ہو میرے نام پر نہیں، میرے راستے پر قتل ہو. تو بھائی جب تک تم کو راستہ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہے، اس وقت تک معلوم کیسے ہوگا کہ شہید کون ہے؟ شہید تو وہ ہے جو اللہ کی راہ پر قتل کیا گیا. راہ کیا ہے؟ سبیل کیا ہے؟ اب ڈھونڈو کہ سبیل کیا ہے. سبیل اللہ تو نہیں ہے نا، یہ تو طے ہے کہ سبیل اللہ نہیں ہے. تو تم کرو اللہ اللہ، تو ڈھونڈنا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ کون سی شے ہے، یا وہ کون لوگ ہیں کہ جو اتنے اہم ہیں کہ جن کے نام پر قتل ہونا شہادت ہے.
صرف اللہ کی بات مت کرو. اللہ کون؟ سبیل اللہ، ادعو الی سبیل اللہ اور الی سبیل ربک، اپنے رب کے سبیل کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف نہیں. اب اللہ کو مانو، اللہ کو مانو نہیں، اللہ کے راستے کو مانو. اب یہ جو شہید ہوئے تو شہادت ملے گی سبیل کو سمجھنے سے. شہید وہ ہوگا جو سبیل کو سمجھ رہا ہے. قرآن مجید کی آیات آج شہید کی جا رہی ہیں، آج ان کے مفاہیم کو شہید کیا جا رہا ہے، آج ان کے مطالب کو قتل کیا جا رہا ہے. میں نے جو بیان دیا تھا ٹی وی پر تو یہی میں نے کہا تھا. میں نے کہا کہ بھئی ہم جو احتجاج کرنے پہنچے ہیں واشنگٹن ڈی سی، یہ احتجاج صرف ان قاتلوں کے اس قتل کے خلاف نہیں جو آج انہوں نے کیا ہے کوئٹہ میں. یہ ہمارا احتجاج قرآن مجید کا غلط انٹرپریٹیشن کرنے کے خلاف بھی ہے. یہ جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اس کے خلاف بھی ہے. آج ہم پہنچے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ حقیقی اسلام کیا ہے، سچا اسلام کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قتل کرتے ہیں یہ کہاں پہنچنے والے ہیں. یہ لوگ سن لیں. یہ لوگ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا مگر سنیں قرآن مجید کی آیتیں کیا کہتی ہیں کہ یہ جو قتل کرتے ہیں کسی ایک مومن کو، ان کی پہلی سزا، فرسٹ بگننگ، اسٹارٹنگ کیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، سورہ نساء آیت نمبر 93. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خالداً فِيهَا، اس کی جزا جہنم ہے. یہ پہلی سزا ہے. دوسری سزا کیا ہے؟ خالداً فِيهَا، ہمیشہ وہ رہے گا اس میں. اب سوچا آپ اس قوم سے کیا امید رکھ سکتے ہیں اور کیا وہ قوم دے گی، اس کا آؤٹ پٹ اور کیا ہوگا کہ جو قوم، توجہ کیجئے، جو قوم یزید کو رضی اللہ کہہ دے. اگر یزید رضی اللہ ہے یعنی اللہ یزید سے راضی ہو سکتا ہے تو اللہ نے، یا اللہ پھر تو نے جہنم کیوں پیدا کیا تھا؟ یزید سے اگر اللہ راضی ہو جائے، کہاں نہیں اللہ راضی ہو، اس لیے کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص فلاں جنگ میں شریک ہوگا بس وہ سیدھا جنت پہنچے گا، اور یزید اس میں کمانڈر تھا اس والی جنگ میں، لہذا وہ جنت پہنچ گیا. اچھا ہم جب کوئی بات پیش کرتے کہتے قرآن میں دکھاؤ. یہ یزید کا جنتی ہونا کہاں دکھا رہے ہیں؟ روایت میں. بھئی قرآن میں کہاں ہے کہ یزید جیسا انسان جنت پہنچے گا؟ قرآن میں تو یہ ہے کہ جو ایک مومن کو قتل کرے. کتنے افسوس کی بات ہے، اگر تم حسین کو امام نہیں مانتے، حسین کو مومن بھی نہیں مانتے، مومن بھی نہیں ہے. امام حسین کا جو خون بہایا گیا اس وقت، وہ جو قتل تھا، قتل رسول اصل میں تھا، اسی کے نتائج ہیں آج تک. جو اس ظلم پہ خاموش رہا آج حسین کے ماننے والوں کا خون بہانے کو جائز بھی سمجھتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ ایسا کرے گا تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی کل رضی اللہ کہہ دے گا، یہ قاتل بھی رضی اللہ ہو جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اب دو رخ تو ہو گئے، ایک یزیدی سلسلہ ہے، ایک حسینی سلسلہ ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ صبر و ضبط کے ساتھ ان مصائب کو جو سہ رہے ہیں ہم حسینیوں میں شامل ہو جائیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں یزیدیوں میں شامل ہو جائیں. قیامت کے دن جب دو لائنیں بنیں گی، ایک وہ جو حسین کے پیچھے جا رہے ہوں گے، ایک وہ جو یزید کے پیچھے جا رہے ہوں گے، تو جہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا اگر وہ رضی اللہ ہے تو تم بھی وہیں پہنچ جاؤ، ہے کہ نہیں؟ تو یعنی محترم یہ رونگ انٹرپریٹیشن ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمارا فرض ہے آج اس چیز کو بیان کرنا. اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. آج میں وقت تمام ہو رہا ہے، عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ بہت سے مسائل آتے ہیں سامنے. بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ
کہ یہ قتل و خون اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسی کچھ باتیں کر دیتے ہیں. کون, کہاں, کس جگہ باتیں کر دیتا ہے, کیا باتیں کرتا ہے, کس طرح کی باتیں کرنے سے کہ نہیں وہ تبرہ ہوتا ہے. سن لیں, دوست اور دشمن دونوں سن لیں, یہ ایک بہت بڑا الزام ہے, بہت بڑا بہتان ہے. کہیں پر علاقائی کسی ایک جگہ, کسی چھوٹی سی جگہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے. عراق میں جتنا خون, کئی لاکھ لوگ مارے گئے, وہاں کہاں تبرہ ہوتا ہے؟ افغانستان میں لوگوں کو ذبح کیا گیا, وہاں کہاں تبرہ ہوتا ہے؟ آج پاکستان میں جہاں مارا جا رہا ہے, کوئٹہ میں لوگ تبرہ کر رہے تھے اس وقت, کہاں تبرہ ہوتا ہے؟ تبرہ کے اصول ہیں, یہ اپنی جگہ ہے. تبرہ کے میں ہزار بار کہہ چکا ہوں, تبرہ کے اصول اسی طرح ہیں جیسے نماز کے اصول ہیں. لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک تحریک ہے, ایک ایجنڈا ہے, کچھ ایک گروپس ہیں خاص طور پر کہ جو مسلمانوں میں تفریق کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے پہ الزام, اس نے یوں کر دیا تھا اس لیے قتل کر دیا, اس نے یوں کر دیا اس لیے قتل. اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. الحمدللہ ایک حکومت قائم ہوئی ہماری, جیسے ہی وہ حکومت قائم ہوئی وہیں سے وہ حسد پیدا ہوا کہ بھئی ہم تو کچھ نہیں کر سکے. اس دن سے آپ دیکھ لیجئے یہ جتنے بھی حالات ہوئے ہیں انقلاب ایران کے بعد ہوئے ہیں, انقلاب سے پہلے اکا دکا چھوٹے موٹے اس طرح کے واقعات آپ دیکھیں گے, لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اسلامی انقلاب کے دشمنوں کا ریئیکشن تھا. اور آج بھی اس وقت جو ہو رہا ہے, کیوں اس سال سب سے زیادہ ہوا سیریا میں, اس کو شیعہ سنی رنگ دینے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے, حالانکہ اس کا کوئی تعلق شیعہ سنی سے نہیں ہے. سنی نہیں مارے جا رہے ہیں, سنیوں کے بڑے بڑے مجموع پر حملہ نہیں کیا انہی لوگوں نے, انہی تکفیریوں نے. مگر یہ جو تکفیریں ہیں جس کا مرکز, اور دیکھیں نا جب تک خاموشی سے بیان کریں گے نا ایسے اشاروں کے ناموں میں بات نہیں ہوگی, اس کا مرکز ہے سعودی عرب. جب تک کھلم کھلا اس سعودی عرب کو کنڈم نہ کیا جائے, اور جو لوگ بھی اس کو بیک کر رہے ہیں, اس کی بیک پر ہیں سعودی عرب کی, ان کو بھی کنڈم کیا جائے کہ معلوم ہے کہ یہ مجرم ہے, معلوم ہے کہ ٹیررزم یہاں پر ہے اس کی جڑ, پھر بھی اس کی حمایت کی جا رہی ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ تکفیریوں کی جو جڑ ہے نجد, جس کے لیے بخاری میں یہ روایت ہے کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا, تو یہ جو شیطان کا سینگ نکلا ہے وہاں سے, اس وقت سے یہ حالات ہوئے ہیں. اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ ہی مت کہیے کہ یہاں یوں کرنے سے وہاں وہ مارے گئے. بھائی خدا کے لیے ذرا سا اپنے کو عقل کے ناخن لیں, اور دشمنوں کے ہاتھ میں ہتھیار مت دیں اس طرح کی باتیں کر کے, اور دشمنوں کی سپورٹ نہ کریں, اور ان قاتلوں کی پشت پناہی نہ کریں ایسی باتیں کر کے. یہ قاتلوں کو جسٹیفائی کرنا ہے. یہ جو قاتل ہیں, یہ جو قتل کر رہے ہیں, یہ ان کا مذہب ہے, ان کا مذہب ہے. امام علی کو قتل کرنے کے لیے جو آگے تھے سارے کے سارے مولا کائنات کو, جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ حق پر ہیں اور حق اسی طرف جائے گا جدھر علی جائیں گے, انہیں قتل کرنے جو آ رہے تھے, وہ بھی فتوے لے کے آ رہے تھے, وہ بھی قرآن لٹکا کے آ رہے تھے, وہ بھی سجدوں کے نشان لے کے آ رہے تھے, وہ بھی تسبیحاں ہاتھ میں پکڑے ہوئے آ رہے تھے, وہ بھی اسی انداز سے آ رہے تھے. یہ جو خارجی تھے, کیا تھے یہ سب خارجی. آج بھی یہ سب خارجی ہیں. تو مولا کائنات کوئی تبرہ کر رہے تھے وہاں, امام حسین تبرہ کر رہے تھے جو ان کو قتل کر دیا گیا. یہ جو 1400 سال سے جو ظلم ہو رہا ہے تبرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک بات کہہ دوں اور اس کی دلیل ہے, وقت نہیں ہے مگر دلیل ہے, اور مجھ سے بات کیجیے گا, ادھر ادھر باتیں مت کیجیے گا بعد میں. یہ سب ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ تبرہ نہیں کیا جاتا. اگر تبرہ ہو, اور اس کا مختصر صرف سن لیجیے, مختصر اس کی دلیل مختصر دوں, وقت ختم ہو چکا ہے میرا. مختصر دلیل اس کی صرف یہ ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا, لوگ اس کے دشمن ہیں جس کو نہیں پہچانتے. جہل دشمنی کریٹ کرتا ہے. یہ جو آج دشمنی ہے نا, اتحاد ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ نہ بتائیں کہ بھئی دیکھو اس نے حضرت زہرا کو قتل کیا تھا, تم مان رہے ہو مان لو,
ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں, ہم تم سے لڑنے نہیں آ رہے ہیں. لکم دینکم ولی دین, جب لکم دینکم ولی دین پیغمبر اسلام نے فرمایا تو کہا کہ دیکھو یہ بت ہیں, ہم ان کو مانیں گے نہیں اور ان کو برا کہتے رہیں گے ان بتوں کو, مگر ٹھیک ہے تمہارا دین تمہاری طرف, ہمارا دین ہماری طرف. ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا نظریہ کیا ہے. نظریے کو چھپائیے نہیں, نظریے کو چھپانے سے کیا ہوتا ہے, مگر سلیقے سے کہیے. یہ بھی نہیں کہ بے تکے بے موقع پر اننیسیسری اٹھا کے استغفر اللہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں, اس کو آپ نے تبرہ کہہ دیا. تبرہ نہیں ہے یہ, تبرہ عقل کا نام ہے. تبرہ اس بات کا نام ہے کہ آپ حقائق کو دنیا تک پہنچائیں. ایکسٹریمزم کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ اس ایکسٹریم پہ جائیے نہ اس ایکسٹریم پر جائیے, نہ اٹھا کے ہر جگہ ہر بات کہنا شروع کر دیجئے, اور نہ ہی ہر جگہ خاموش, گھر میں بھی خاموش رہنا ہو جائیے. نہ یہ صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے. اور خاص طور پر مراجع کے اگر فتوا آتے ہیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, ان کو بدنام نہ کیجئے, ان کو بیچ میں مت لائیے. ان کا یہ فتوا آیا ہے, ان کا یہ فتوا آیا ہے. کوئی مرجع حضرت زہرا کو برا کہنے سے منع نہیں کر سکتا. قاتل حضرت زہرا کو برا کہنے سے منع نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مرجع ہی نہیں رہے گا. اسی لمحے وہ مرجع نہیں رہے گا جس لمحے کہتے بھئی دیکھو ایسا ہے کہ یزید کو کچھ مت کہو, دیکھو ایسا ہے کہ معاویہ کو کچھ مت کہو. جیسے وہ کہے گا کہ معاویہ کو کچھ مت کہو, وہ مرجع نہیں رہے گا. تو ایسا کوئی فتویٰ نہیں آیا ہے, نہ ایسا کوئی فتویٰ آتا ہے. جو فتویٰ ہے اس کا ایک مفہوم ہے, اس کا یہ ہے کہ ہر جگہ نہ کہو, ہر موقع پر نہ کہو. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہو جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں, ورنہ وہ پلٹ کے تمہارے صحیح خدا کی مذمت کریں گے. لہذا ایسی جگہ مت کہو, اس طرح مت کہو بے سلیقگی سے, بے وقوفی سے, نادانی کے ساتھ ایسی بات مت کہو کہ جب تم وہ بات کہہ دو تو پلٹ کے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس نے پلٹ کے تمہارے اماموں کو برا کہہ دیا. اس طرح مت کرو. اس طرح کے فتوے ہیں, فتوے جو ہمارے یہاں ہیں اس کا مفہوم یہ ہے. اور کچھ فتنے, کچھ لوگ ادھر بھی ادھر بھی فتنے پھیلانا چاہتے ہیں کہ بھئی شیعہ سنی جھگڑا ہو جائے ہر جگہ. میں 1000 بار کہہ چکا, شیعہ سنی کا ایشو نہیں ہے. یہ مسئلہ ایک تیسری قوم ہے جس کو تکفیری کہتے ہیں. ہم سب شیعہ سنی مل کے ان کی مخالفت کریں. سنیوں سے ایک ہی مجھ کو شکایت ہے بس, ورنہ یہ مسئلہ شیعہ, میں نہیں کہتا کہ سنیوں نے مارا, بالکل نہیں, میں اس کو مانتا بھی نہیں سنیوں نے مارا. ابھی شہید ہوئے ہیں جن کے اصالہ ثواب کی مجلس سے, ان کو سنیوں نے نہیں مارا, تکفیروں نے مارا ہے. سنی تو خود نشانہ ہے, لیکن سنیوں سے ایک شکایت یہ ہے کہ وہ مذمت نہیں کرتے. جب مارنے والے کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں ان کو ہم سنی نہیں مانتے. یہ ساری مشکل ہے. یہ جو خاموشی ہے نا, یہ ظالم کی طاقت بن جاتی ہے. تو یعنی محترم, اس وقت جو دور ہے, اس وقت جو زمانہ ہے, اس وقت جو حالات ہیں, سب سے اہم, سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ سب متحد رہیں, کلمہ ایک رہے, بات ایک رہے. یہ تصور کسی بھی گروپنگ حرام, قتل سے بدتر گناہ. قرآن کہہ رہا الفتنۃ اشد من القتل. ایسا کوئی فتنہ کریٹ کرنا جس سے ایک گروپ وہاں بن گیا, ایک گروپ اس کا بن گیا, ایک اس نے گروپ بنا لیا. گروپنگ جو ہے قوم میں, یہ قتل سے بدتر گناہ ہے. والفتنۃ اشد من القتل. حالانکہ اس میں فتنے سے مراد کفر بھی قرار دیا گیا ہے, لیکن بہرکیف ایسی کوئی بھی بات کرنا نہ کریں, متحد رہیں. آپ کے آج اتحاد نے ایک, دیکھیں آپ 3 دن کے اتحاد کے مظاہرے نے پوری دنیا کے بڑی طاقتوں کے گھٹنے ٹکوا دیے کہ نہیں. دنیا ہل گئی, دنیا کس بات سے؟ اتحاد سے. تو ایسی کوئی بات مت کرو, ایک دوسرے پر الزام مت لگاؤ, تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے, تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے, اور تم یہ کر رہے ہو, اور تم اس گروپ کے ہو, اور تم اس گروپ کے ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم سب ایک ہی گروپ کے ہیں, ہم سب ایک ہیں, سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اور سب مظلوم ہیں. آج ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ متحد ہو کر ان ظالموں کے خلاف منظم طریقے سے کوئی ایسی تحریک چلائیں. خالی بیٹھ کے مجلس سے کرنے سے نہیں ہوگا, نہ یہ 4 جو ہے جلوس نکالنے سے ہوگا. ہائے خدا کے لیے, اس ملک میں آپ رہتے ہیں, اس ملک میں رہ کر بھی اگر منظم نہیں ہے اور خالی بس ایک دوسرے کو وہی استغفر اللہ, اگر ہمارے یہاں تکفیری سلسلہ شروع ہو جائے تو کیا فائدہ اس کا کہ وہ گروپ غلط ہے اور وہ گروپ غلط ہے, اور بس ہمارے نظریے کو نہیں مانا, متوع کی طرح اگر ہو جائے تو ہم کیا ہوگا. تو ضرورت یہ ہے اس بات کی کہ اپنے نفس کو, اپنے ذات کو پیچھے رکھیں. آج اس دور میں یہ آپ کا اور ہمارا سب کا امتحان ہے. وہاں ایک خون بہتا ہے, قطرہ,
کراچی میں، کوئٹہ میں، کسی علاقے میں دنیا کے ایک قطرہ کسی مظلوم کا گرا، ہم اور آپ سب ذمہ دار ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں. کس اعتبار سے ذمہ دار ہیں؟ کیا کیا اس ایک قطرے کے لیے؟ تم نے کیا آواز اٹھائی؟ کتنا احتجاج کیا؟ کتنی کوشش کی کہ دوسرا قطرہ نہیں بہے؟ کس حد تک تم متحد رہے؟ کہاں تک تمہاری باتیں ایک رہیں؟ کیا تم نے کیا؟ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس اسٹریٹجیز پر غور کریں کہ ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں، جہاں پر بھی ہیں، ہم کچھ اس انداز کے اقدامات کریں کہ کم سے کم وہاں ان مظلوموں کی حمایت ہو سکے اور ایٹ لیسٹ ان کی آواز دنیا تک پہنچ سکے. آواز پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. بس اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی جاب میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، منظم ہو. دوسری قوموں کو دیکھیں، دور سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا ہونے والا تو پہلے سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے سے کسی نہ ہونے والی بات کے اوپر بھی شور. ہمارے یہاں ہو بھی جاتا ہے تب بھی بس 10 آدمی وہاں بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، 10 آدمیوں نے وہاں. بے شک مظاہروں سے بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن دیکھیں خلوص کے ساتھ پوری قوم نے کیا تو ہوا. میں عرض کر رہا ہوں کتنے عرصے کے بعد حکومت نے فوراً بات سنی کہ نہیں سنی. مظلومیت میں بہت اثر ہے، اس خون میں بہت اثر ہے. اس سے استفادہ کریں، اس کا موقع اٹھائیں. میں کہتا ہوں علماء کرام کو بیٹھنا چاہیے. لیڈرز جو قوم کے ہیں، خدا کے لیے ایک دوسرے کو برا کہنا چھوڑ دو، پیچھے چھوڑو اپنے جو اختلافات کو، چھوڑو اختلافات کو. اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ آپ اختلافات کو بالکل ختم کر دیں. 2 افراد ہیں نا، اب جتنے آدمی بیٹھے ہیں یہاں، جتنے میں ہمیشہ کہتا ہوں جتنے آدمی یہاں بیٹھے ہیں، اتنی کائناتیں بیٹھی، کائنات، ورلڈز، عالمز بیٹھے ہیں. عالم، کتنے عالم بیٹھے ہیں؟ 2 عالموں کو آپ کیسے ملا سکتے ہیں؟ کیسے 2 کو بالکل ایگزیکٹلی ایک کر سکتے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی ایک اسی وقت ہو سکتا ہے جب عصمت کی منزل پر کوئی پہنچ جائے. صرف معصومین ہے کہ جو 14 ہیں پھر بھی ایک ہیں، اس کے علاوہ اس کا امکان ہی نہیں ہے فطری طور پر. تو بھائی ٹولریٹ کریں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ یہ ہے، فائن. اب آپ کی معرفت زیادہ ہوگی ہم سے، کوئی بات نہیں. اب ہماری معرفت کم ہے، ہم پہ الزام مت لگائیں. تو ایک دوسرے کو جسٹ پٹ ڈاؤن کرنا اور سیاستوں میں رہنے کے بجائے خدا کے لیے یہ امتحان ہے. امام زمانہ کو ہم سب کو جواب دینا ہے. پوری دنیا میں آج پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ قیادت کا بھی مسئلہ ہے اور اطاعت کا بھی مسئلہ ہے. نہ قوم متحد ہے اور نہ قیادت اس طرح کی ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ جو، مگر قیادت کیسے ابھرے گی؟ امام حسن کے زمانے میں قیادت نہیں تھی. ایسا نہیں کہ صرف قائد نہیں ہے، قائد ہیں. قوم مانے متحد ہو کر، سمجھے؟ اور جب قوم نہیں مانتی تو قائد کے پاس حکومت بھی ہوتی ہے تو ٹھوکر مار دیتا ہے اس کو کہ جاؤ، نہیں مارا تو جاؤ. امام حسن کی صلح جو تھی وہ بیعت نہیں تھی. امام حسن کی صلح جو تھی وہ امامت نہیں چھوڑی تھی، لوگوں کی حکومت چھوڑی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اطاعت چھوڑی تھی. جب قوم اطاعت نہیں کرتی علماء کی، جب قوم قیادت کو نہیں مانتی. آج الحمدللہ ہمارے ایک رہبر ہیں، ایک قیادت ہے، ولایت ہے، مرجعیت ہے. تو کیوں نہیں ہم سب اس کے پیچھے رہتے؟ کیوں نہیں ساتھ رہتے؟ کیوں نہیں ایک ہو جاتے؟ تمام مراجع الحمدللہ ساتھ ہیں، مگر مشکل کیا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بھی جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، نیچے نیچے، یہ بیچارے 2-3 سال جو کچھ انہوں نے انٹرنیٹ سے پڑھ لیا، ادھر سے پڑھ لیا، ادھر سے پڑھ لیا، اس ٹائپ کے لوگوں کی مشکلیں ہیں یہ، اور خود مجتہد بن گئے. ہر شہر میں آپ کو 4-5 مجتہد نظر آ جائیں گے. ان لوگوں نے مشکلات کریٹ کی ہوئی ہیں. آپ ان کی مت سنیے، اپنے مراجع کی سنیے، اپنے رہبر کی سنیے، اپنے لیڈر کی سنیے. ہمارے یہاں لیڈرشپ ہے، ہمارے یہاں ایک تصور ہے، ایک تسلسل ہے امامت سے لے کر یہاں تک. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے یہ ہو رہا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے، خود پاکستان میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے. آج نوجوان الحمدللہ ان باتوں سے میں آپ کو خوشخبری صرف خوشخبری دیتا ہوں. میرے پاس بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ آپ سنتے رہیے گا. اور بلکہ انٹرنیٹ پہ میری بہت مجلس اس موضوع پر اس سال میں نے جہاں جہاں پڑھی ان کو آپ اگر دیکھیں سنیں تو
میں نے خود یہاں بھی سعودی عرب میں مکے میں میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی ہے کہ جو اسی بنا پر شیعہ ہوئے. یہی تو پریشانی ہے کہ کیسے شیعہ ہوئے, کا خبریں سن کر, کا کیسے, کا وہ پاکستان میں ڈاکٹر کو مار دیا, انجینئر کو مار دیا, عالم کو مار دیا, بزنس مین کو مار دیا, ایلیٹ کو ختم کر دیا, وہاں عورتوں کو قتل کر دیا, وہاں مسجدوں کو اڑا دیا, وہاں پر امام بارگاہوں پہ بمبارڈمنٹ کر دیا, وہاں پر جو ہے فیونل سروسز کے اوپر قبرستان میں جنازوں پر حملے کر دیے. تو ہم انتظار کرتے رہے کہ کبھی شیعہ بھی ایسا کر دیں, نہیں نظر آیا. شیعوں نے کبھی ایسا نہیں کیا, شیعوں نے تو ایسا نہیں کیا. تو کہا ارے یہ تو بزدل قوم ہے, بزدل ہے, کمزور ہے نا, اس لیے کہ اقلیت میں کیا کریں گے, یہاں کریں گے تو پھر بیکلیش ہوگا, پھر مارے جائیں گے, اس لیے نہیں کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا نہیں, صدام جب ہٹا 70% شیعہ, 70% شیعہ اور صرف 7% سنی. اگین وہاں بھی شیعہ سنی مسئلہ نہیں, وہاں بھی تکفیری باہر کے گھسے ہوئے اندر, جیسے شام میں آج باہر گھس گئے باہر کے لوگ, ورنہ اندر کے لوگ نہیں ہیں. مگر اگر ہیں تو 7% سنی ہیں, 70% شیعہ ہیں, باقی 15% جو ہیں وہ کرد ہیں, اور باقی 7% دوسرے. اب ہم نے دیکھا کہ بھئی اب یہاں پر یہ بالکل صفایا کر دیں گے ان کا, مگر اب یہاں بھی یہ دے گا, انہی کے علماء قتل ہو رہے ہیں, انہی کی مسجد پہ حملہ ہو رہا ہے, انہی کے جلوسوں پہ ہو رہا ہے, انہی کے مزاروں پر ہو رہا ہے, انہی کے علماء, انہی کے مراجع تک پر حملہ ہوا اور وہ شہید ہوئے. تو بس اب یہاں ہم نے سوچا کہ کیا مسئلہ ہے, تو پتہ چلا کہ ان کے یہاں عدل ہے, یہ مذہب عدل ہے, یہ مذہب شجاعت ہے. ٹھیک ہے کسی نے مار دیا, ابھی مرحوم حسن ابن حسین صاحب کو شہید کیا گیا, پوچھے ان کے بھائیوں نے کسی کو مارا جا کر, کہتے ہیں اچھا تم نے ان کو مارا تو میں 10 کو جا کے مار دیتا ہوں. کس کو ماروں, ماریں گے ضرور, مگر وہ قاتل تو ملے, قاتل تو ملے. کہا نہیں وہ قاتل چونکہ اس مذہب کا تھا یا اس مسجد میں جاتا تھا لہٰذا اس پوری مسجد کو اڑا دو, یا قاتل جو ہے وہ اس محلے کا رہنے والا تھا اس پورے محلے کو ختم کر دو, قاتل کا تعلق اس مذہب سے تھا لہٰذا اس مذہب پہ حملہ کر دو. یہ کیا مطلب, یہ نہیں کرتے. یہی وجہ ہے. تو یہ جو ہماری مظلومیت ہے اس نے اس مذہب کو پھیلایا ہے, پھیل رہی ہے, بشرطے کہ ہم بھی اس مذہب کو خود سمجھیں, ہم بھی سمجھ لیں, ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو خدمت کا, اور اسی کا نام شجاعت ہے. شجاعت کیا چیز ہے, ہر جگہ تلوار نکالنے کا نام شجاعت نہیں ہے. شجاعت نکالنے کو تلوار نہیں کہتے. شجاعت کیا ہے, تلوار نیام میں رکھنے کا نام شجاعت ہے, اس کو کہتے ہیں بہادری. مالک اشتر کی شجاعت یہ نہیں تھی کہ انہوں نے ہزاروں کو قتل کر دیا اور لوگ ان سے کانپتے تھے اور پوری دنیا ان سے لرزتی تھی, کانپتی تھی. وہ ان کی شجاعت نہیں تھی. ان کی شجاعت یہ تھی کہ جب علی نے حکم دیا کہ آ جاؤ تو چلتی وہ تلوار کہ جو فتح کے آخری منزلوں پر تھی وہ رک گئی اور نیام میں چلی گئی. اطاعت کا نام, اطاعت معصوم کا نام شجاعت ہے. قیادت کے پیچھے رہنے کا نام شجاعت ہے. اور دیکھیں میں پھر کہتا ہوں, بار بار میں کہتا رہتا ہوں, آپ لوگ کو یاد دلاتے رہتا ہوں, قیادت کی قدر کریں. یہ چھوٹے موٹے لوگ ادھر سے آ کے آپ کو قیادت بدنام کر دیتے ہیں آپ کے سامنے, ان کی بات مت سنیں. قائدین ہمارے ایسے نہیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے قائدین کی جو اس طرح کے فتوے آتے ہیں علاوہ مولا کی تائید کے, امام زمانہ کی, ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے فتوے ان سے صادر ہوں. ہمارے قائدین سے, ہمارے مراجع سے, ولی فقیہ سے صادر ہی اس طرح ہوتے ہیں کہ تائید وہاں سے ہو رہی ہے. فتوے نہیں ہے ایسے آپ کو یہ فتوا ہے اور فلاں فتوا ہے, تحقیق کر لیا کیجیے, آ کے پوچھ لیا کیجیے ان لوگ جو صاحبان علم ہے جن کو پتا ہے کہ وہ اصل فتوا کیا ہے اور اصل لینگویج کیا ہے. مگر بد عقیدگی کی وجہ سے اس کو پھیلا دیا اس طرح جاتا ہے کہ بعد میں بدنام قیادت کو کیا جاتا ہے. تو آپ قیادت کے اوپر الزام نہ لگائیں کسی طرح کا, نہ اس کو سوچیں, لیکن قیادت سے جڑے رہیں خدا کے لیے. اپنے کو قیادت سے, مرجعیت سے اور اوریجنلی امامت سے, اہل بیت سے ہے یہ جوڑنا, ان سے اپنے کو جوڑے رہیے, اپنے عقیدے کو صحیح رکھیے. یہی شجاعت ہے. شجاعت کیا ہے بتائیے؟ دنیا کے اگر کسی شجاع کا نام آپ لیں گے تو کس کا نہیں لیں گے؟ بھئی ہسٹری کے کسی شجاع کا نام لو, کسی ایسے بہادر کا نام لو کہ جس پر کسی کو شک نہ ہو کہ بہادر تھا. ایسی شخصیت کا نام لیا جاتا ہے, ایسی ذات گرامی کا نام لیا جاتا ہے جس نے جنگ کی ہی نہیں.
کی نہیں جنگ, تلوار نکالی نہیں, مگر سب سے بڑا شجاع ہے. یہ شجاع کیسے ہوا؟ عباس کی شجاعت یہ نہیں تھی کہ ہر موقع پہ تلوار نکال رہے ہیں. عباس کی شجاعت یہ تھی کہ جہاں اشارہ ہو گیا امامت کا, تلوار نیام میں چلی گئی. اور آسان نہیں ہے یہ کام. سوچیں وہ نوجوان کہ جو اپنی نگاہوں کے سامنے, شجاع اور علی کی شجاعتوں کا وارث نوجوان, اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بھائی کے جنازے پر تیر برستے ہوئے دیکھ رہا ہے, اپنے بھائی کے, اور تلوار نکال لیتا ہے. مگر دوسرا بھائی یہ کہتا ہے کہ عباس ابھی وقت نہیں آیا. تلوار نیام میں چلی جاتی ہے کہ نہیں چلی جاتی؟ تلوار جس وقت نکالی تھی وہ شجاعت نہیں تھی, جس وقت تلوار کو رکھا ہے وہ ریئل شجاعت ہے. کیونکہ اس طرح تلوار تو کوئی بھی نکال سکتا ہے جذبے میں, جوش میں تو کوئی بھی انسان آ سکتا ہے, مگر اس جوش کو کنٹرول کرنا یہ ہے شجاعت. مگر یہ شجاعت کیسے آتی ہے؟ یہ کب آتی ہے؟ پڑھیے زیارت. السلام علیک ایھا العبد الصالح, آپ پر سلام ہو اے عبد صالح. کون ہے عبد صالح؟ المطیع للہ ولرسولہ, وہ جو اللہ و رسول کے مطیع و فرما بردار ہے. المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. یہ جو اطاعت کا جذبہ ہے نا, یہ ہے شجاعت عباس صاحب کی. ہمارا سلام. ورنہ کسی کی مجال کربلا میں اور خیموں کو ہٹا دے وہاں سے جہاں نصب کر دیے گئے, کس کی ہمت ہے؟ کسی کی ہمت نہیں تھی. وہ تو کہیے کہ زینب نے بلا لیا, عباس بھیا جنگ کا موقع نہیں ہے, خیموں کو ہٹا لو. فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے گئے. ہر موقع پر جہاں جہاں اشارے ملتے گئے قیادت کے اشاروں پر. یہ ہے اطاعت کی منزل عباس کی. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ وہ رات بھی آ جاتی ہے کہ جس رات میں اب حسین نے ایک بہت بڑا امتحان اپنے بھائی کا لیا, دنیا کے سامنے یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرا بھائی کس حد تک میری اطاعت کرتا ہے. ایک ایسے مشن کے لیے بھیجا جو ممکن ہی نہیں تھا. عباس ہی, صرف عباس تھے کہ جو اس کو انجام دے سکتے تھے, ورنہ ممکن نہیں تھا عباس جیسا شجاع اس کام کو انجام دے. وہ مشن کیا تھا؟ عباس جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. مہلت لے کر آؤ. بات کس سے کرنی ہے؟ کہا تم کو جا کر شمر سے بات کرنی ہے, شمر سے جا کر مہلت لینی ہے. کہاں شمر اور کہاں عباس؟ عباس جا کر شمر سے مہلت مانگے. حسین سمجھ رہے تھے, مگر یہ منزلیں دکھا دی دنیا کو کہ میرا عباس شجاعت کی کس منزل پر ہے, صبر و اطاعت کی کس منزل پر ہے. عباس سر جھکا کے چلنے لگے. حسین نے عباس کے چہرے کو دیکھا, سمجھ گئے کہ بڑا مشکل ہے عباس کے لیے کہنا کہ شمر مجھے مہلت دے دے. عباس اور مہلت مانگے, وہ بھی شمر سے. کہا نہیں, لیکن حکم امام ہے تو کرنا ہی کرنا ہے. چلے جیسے ہی تو حسین نے کہا حبیب تم بھی ساتھ چلے جاؤ, زہیر تم بھی ساتھ چلے جاؤ. یہ دونوں ساتھ گئے. مہلت تو مل گئی ایک رات کی, مگر جب عباس واپس آنے لگے تو ایک مرتبہ یہ دونوں حبیب اور زہیر آپس میں گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے. زہیر نے کہا حبیب جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کو علی نے خدا سے مانگا تھا, اور جس دن کے لیے مانگا تھا وہ یہی دن تو آ گیا ہے. جانتے ہو نا یہ امیر المومنین کا لال ہے. ارے بھائی اصحاب امیر المومنین سب جانتے تھے کہ حسین کے لیے مانگا ہے عباس کو علی نے. وہ علی جو اللہ سے کچھ نہیں مانگتا, وہ اگر مانگتا ہے تو عباس کو مانگ رہا ہے. اپنے لیے علی نے کچھ نہیں مانگا ہے کبھی, اپنی ذات کے لیے مانگا ہے تو کس کو مانگا؟ عباس کو مانگا. اور جب عباس نے یہ جملہ سنا تو پلٹ کے کہا تم میں سے کس نے میرے بابا کا نام لیا؟ تو زہیر کہتے ہیں ہم نے آپ کے بابا کا نام لیا. کہا اس رات میں, یہ شب عاشور, اس رات میں تم نے میرے بابا کا نام لیا, جلدی بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے خود میرے بابا بہت یاد آ رہے ہیں. کہا عباس بس ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے بابا نے اللہ سے جس دن کے لیے مانگا تھا وہ دن آ چکا ہے. کل کا دن وہی عاشور کا دن ہے
جس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی آپ کے بابا نے. یہ سنت تاریخ کہتی ہے ایک انگڑائی لی عباس نے, گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئی, ایک آواز بلند ہوئی, کہا کہ اچھا آتش جوانی یا زہیر مجھے جوش دلا رہے ہو, جاؤ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں, میرے آقا سے اجازت لے کر آ جاؤ. خدا کی قسم اگر اجازت مل گئی صبح ہوتے ہوتے دیکھنا, اگر کوفے کی دیواروں پر حسینی پرچم لہراتے ہوئے نظر نہ آئے, مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا, مگر اجازت تو لے کر آ جاؤ. عباس کی آواز بلند ہوئی, حسین درے خیمہ پر کھڑے ہوئے تھے, دوڑے ہوئے آئے, عباس کو سینے سے لگا لیا. ارے میرے عباس کو کس نے جوش دلا دیا؟ اے زہیر کیا کہہ رہے تھے عباس سے؟ جیسے حسین کو معلوم ہوا سینے سے لگا کے کہا عباس جس دن کے لیے مانگا ہے وہ کل کا دن ہے, آج رات نہیں ہے, وہ کل کا دن آ رہا ہے. عباس ابھی وقت نہیں آیا, عباس اس کا انتظار کرتے رہے, ابھی وقت نہیں آیا, ابھی وقت نہیں آیا, ابھی وقت نہیں آیا, خدا جانے کب وقت آئے گا. آخر میں ایک وہ وقت بھی آیا جب عباس سکینہ کا ہاتھ پکڑ کے خود آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے, اور حسین دیکھتے ہیں عباس بہت بڑی سفارش لے کر آئے ہو, اب تمہیں اجازت دینی ہوگی مگر جنگ کی نہیں, پانی لانے کی. عباس جب سے گئے پانی لینے, سکینہ تو پیاسی رہ گئی. جب کبھی پانی بہایا جاتا سکینہ تڑپ کے کہتی چچا عباس تمہاری سکینہ ابھی تک پیاسی. پروردگار ہمارے ہمارے صالح کو قبول فرما, اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سنت سنانے کی توفیق کرامت فرما. پروردگار تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ جہاں جہاں مومنین اہل بیت کے چاہنے والے زائرین مولا کی زیارت کرنے والے جہاں جہاں جاتے ہیں اور جو عزادار ہیں, خداوندہ ان کی حفاظت فرما. خداوندہ ان تکفیریوں کے, ان یزیدیوں کے, بنی امیہ کی ان اولادوں کے شر سے پوری دنیا کو محفوظ رکھ. خداوندہ جو مومنین ان حادثات میں شہید ہوئے ہیں, مخصوصاً مرحوم جناب حسن ابن حسین صاحب, خداوندہ ان کے درجات کو بلند فرما, ان کو جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. مالک امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوندہ دنیا اور آخرت میں زیارت و شفاعت اہل بیت ہم سب کو نصیب فرما. ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ دین کی خدمت کا جذبہ کرامت فرما. خداوندہ ہماری قوم کو متحد ہو کر اپنی قیادت کے پیچھے چلتے رہنے کی توفیق کرامت فرما. ہمارے قائدین کی پروردگار حفاظت فرما, ہمارے مراجع کی حفاظت فرما, ان کی تائید و مدد فرما. دنیا میں مالک اس وقت ظلم و جور, یہ دنیا بھر گئی ہے ظلم و جور سے. پروردگار تیرا وعدہ ہے کہ اپنی آخری حجت کو بھیجے گا اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے. پروردگار ہمارے امام زمانہ کو, ہمارے قائد حقیقی کو اس دنیا میں جلد سے جلد بھیج دے. ہمیں ان کے عون و انصار میں داخل و شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بار اور سورہ فاتحہ کی گزارش ہے تمام شہداء کے لیے اور اپنے تمام مرحومین کے لیے.